ہر یار کے دیوانے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہر یار کے دیوانے ہیں، ہم فقط حیدر کرار کے دیوانے ہیں۔ بھاگنے والوں پہ کرتے ہیں تبرہ ہم تو، بھاگنے والوں پہ کرتے ہیں تبرہ ہم تو، بس علم اور علمدار کے دیوانے ہیں۔ شوق سے تو ہمیں للکار مگر ذہن میں رکھ، شوق سے تو ہمیں للکار مگر ذہن میں رکھ، ماتمی حضرت مختار کے دیوانے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں طواف آ کر تیرا حج کے لیے، لوگ کرتے ہیں طواف آ کے تیرا حج کے لیے، ہم تو کعبہ تیری دیوار کے دیوانے ہیں۔ ہاتھ میں مدحت مولا کا قلم ہے سائل، ہاتھ میں مدحت مولا کا قلم ہے سائل، تبھی دارین قلم کار کے دیوانے ہیں۔ اے کل کے مددگار ہمارا بجز تیرے، اے کل کے مددگار ہمارا بجز تیرے، کوئی نہیں ہے اپنا سہارا بجز تیرے۔ آخر کہیں تو کس سے کہیں داستان غم، آخر کہیں تو کس سے کہیں داستان غم، ہے کون جہاں میں ہمارا بجز تیرے۔ انسانیت کو درس ملا تیری ذات سے، انسانیت کو درس ملا تیری ذات سے، بے نور تھا خرد کا ستارہ بجز تیرے۔ ناد علی ہے دلیل اے شیر کردگار، ناد علی دلیل ہے اے شیر کردگار، کس کو رسول حق نے پکارا بجز تیرے۔ واحد تو ہی ہے دونوں جہاں کا دستگیر، واحد تو ہی ہے دونوں جہانوں کا دستگیر، ہوتا نہیں کسی کا گزارا بجز تیرے، ہوتا نہیں کسی کا گزارا بجز تیرے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا قمر العشيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون. ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی یوم لقاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور محبان اہل بیت علیہم السلام، سب مخلصین اہل بیت علیہم السلام کے لیے تحفہ یا علی مدد. خداوند متعال آپ لوگوں کو ہمارے پاس اور ہمیں آپ لوگوں کے پاس کربلاء مقدسہ کے اس سرزمین کے ذریعے مائل کرتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور یہ ہمارا قرب اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا نتیجہ ہے، اور یہ ہمارا قرب اہل بیت علیہم السلام کی عطا ہے. اور یہ قرب حاصل کیا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ قرب حاصل کرنے کے لیے اولا محبت چاہیے، پھر اس کے بعد مودت چاہیے، پھر مودت کی ادائیگی کا حق یہ ہے کہ زیارت معصوم علیہ السلام کے لیے جہاں پر مراقد معصومین علیہم السلام، روضہ منورہ معصومین علیہم السلام ہے، وہاں پر آ جایا جائے اور اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کی جائے. اسی غرض سے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے قرب کی طرف اہل بیت علیہم السلام کی طرف مائل کیا، اور اہل بیت علیہم السلام کو ہمارے لیے یہ ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان وسیلہ، توسل اور ایک ذریعہ قرار پائے.
اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے جس طریقے سے ملجا و ماوا ہیں، ہر غم، ہر تکلیف، ہر درد، ہر دکھ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے دور ہوتا ہے۔ وَبِهِمْ يُكْشَفُ الْبَلَا، ان کے ذریعے سے کشف ہو جاتی ہیں بلائیں، اور انہی کے ذریعے رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز آشکارا طور پر جہاں پر رکھ دی ہے وہ کربلاء مقدسہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات تو شفا ہیں ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض کربلا کو بھی شفا قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے اس کی خاک کو عام خاک نہیں کہا گیا بلکہ خاک شفا کہا گیا ہے۔ اور یہ خاک شفا ہونا کربلاء مقدسہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور یہ عطا امام حسین علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے ہے۔ اچھا، باقی معصومین علیہ السلام کی خاک کو یہ فضیلت گو کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو چیز مس ہو گئی، نسبت پا گئی، وہ ادب کے لیے ہمارے لیے ایک مقام قرار پاتی ہے، ہم اسے عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی خاک کو فضیلت حاصل ہے، ایسی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ زیارت کے اوپر بات چل رہی ہے، 22 رجب المرجب ہے، جس طریقے سے جانتے ہیں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے، اور اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیارت امیر المومنین علیہ السلام، زیارت اہل بیت علیہ السلام کا خود عطا کیا ہے، کہ حکم دیا ہے کہ ہم اس زیارت کے عنوان کو اپنے ساتھ نسبت دیں، زیارت کریں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام خوب اور احسن انداز میں انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بھی زیارت ہمارے لیے مہم ہے۔ ایک زیارت کے لیے جو حدیث ہے، کیا فرق ہے معصومین علیہ السلام کی زیارتوں میں یا نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، وہ ہم معصوم سے ہی لیں گے۔ جہاں فرق نہیں ہے وہ بھی معصوم علیہ السلام فرمائیں گے۔ ہمارے لیے معصومین علیہ السلام کلنا واحد کے حکم کے اندر ہیں، لہذا حکم ہوا عن الحسن ابن علی الوشا قال قلت لرضا ما لمن اتا قبر احد من الائمہ۔ ابن وشا کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا، امام رضا علیہ السلام سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی شخص آئے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ قال لہو مثل ما لمن اتا قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جو شخص کسی بھی معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کا ثواب یہی ہے جس طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہو۔ قال فقلت ما لمن زار قبر ابی الحسن الکاظم علیہ السلام، پوچھنے والے نے پوچھا مولا جو شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تخصص دے رہا ہے۔ کہا معصوم علیہ السلام نے فرمایا قال لہو مثل ما لمن زار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، فرمایا کہ اس کا ثواب بھی ایسے ہے جس طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہو۔ یعنی معصومین علیہ السلام فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بتانا چاہتے، دیکھیں اور کسی زیارت سے نسبت نہیں دی، زیارت سے نسبت دی تو کربلاء مقدسہ میں حرم ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کی زیارت سے نسبت دی۔ بتانا چاہتے ہیں کہ معصوم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آیا، امام رضا علیہ السلام سے ہی روایت ہے، کہا ان زیارت قبر ابی الحسن الکاظم علیہ السلام ببغداد علینا فیہا مشقہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہم زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بغداد میں جاتے ہیں تو ظلم ہے، جور ہے، مختلف قسم کی باتیں، ہمارے لیے اس بات میں مشقت ہے۔ فما لمن زارہ، پوچھا کہ اس زیارت کو ان مشقتوں کے باوجود ادا کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ فقال، فرمایا لہو مثل ما لمن اتا قبر الحسین علیہ السلام من الثواب، فرمایا اس کا ثواب ایسے ہی ہے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہو جائے۔ پھر فرمایا قال، کہنے والا کہنے لگا کہ ودخل رجل فسلم علیہ وجلس وذکر بغداد ورداء اہلہ۔ پھر ایک اور نے پوچھا، کہنے لگا کہ ایک شخص داخل ہوا اور سلام کیا معصوم علیہ السلام پر اور جلسا اور ذکر کیا بغداد کی خوبصورتی کا اور اس کے اہل کا۔ وما يتوقع ان ينزل بهم من الخسف والصيحة والصواعق وعدد من ذلك شیعہ۔
پھر اس نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جو ان کے اوپر نازل ہوں گی، یعنی سارے قیامت میں سے مختلف چیزیں ہیں، خسف بیدا، صیحہ، آسمان سے آواز کا آنا، صواعق، بجلیوں کا گرنا، اور ان میں سے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ قال فقمت لأخرج فسمعت ابی الحسن رضا علیہ السلام، کہنے والے نے کہا میں نکلنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے سنا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہو یقول، کیا کہتے ہیں، اما ابو الحسن الکاظم علیہ السلام فلا، معصوم علیہ السلام جو چیزیں یہ نازل ہونے کا بتایا یہ اور جگہوں پہ نازل ہوتی ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں نازل نہیں ہوتی ہیں، یعنی معصوم علیہ السلام کا مقام یہ برکتوں والا ہے اور یہاں پر امن و امان ہے، یہی معصوم علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں۔ اور معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ زیارتیں کرنا ثواب ہے، اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کے خوش کرنا، معصوم علیہ السلام کی خوشی میں حاضر ہونا، معصوم علیہ السلام کو شاد کرنے والے کام انجام دینا بھی معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں مورد عزت و شرف و برکت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص معصوم علیہ السلام کو خوش کرتا ہے، معصوم علیہ السلام کی خوشی میں داخل ہوتا ہے، یا معصوم علیہ السلام کی خوشی کو انجام دیتا ہے، یا معصوم علیہ السلام کی خوشی کو محسوس کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت علیہ السلام کے فرح میں شامل ہونے کے نتیجے میں اس پر رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ دیکھیں جب ہم زیارت کے موضوع کے اوپر آتے ہیں تو معصوم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، معصوم علیہ السلام ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں معصوم علیہ السلام کی راہ کے اندر قدم چلنا ثواب، معصوم علیہ السلام کی راہ میں کسی کو کھانا کھلانا ثواب، معصوم علیہ السلام کی راہ کے اندر مشکلیں برداشت کرنا ثواب، معصوم علیہ السلام کی راہ کے اندر تھکاوٹ ہو جانا اس کا بھی ثواب۔ اور معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جو شخص آتا ہے، سفر کے اندر جب آتا ہے، اس کے اہل و عیال کی امان بھی اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ اور جو شخص زیارت معصوم علیہ السلام کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، اگر قرض لے کر خرچ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس زیارت کے اندر آنے کے بعد دعا کرتا ہے یا دعا نہیں بھی کرتا، تو جو چیزیں وہ مانگنا چاہتا ہے بغیر مانگے اسے مل جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قبہ مبارک، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کا یہ گنبد مبارک جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زیر تحت قبۃ ہی اجابت الدعا، اس کے امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا یہاں پر آ کر دعائیں جو مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہیں۔ یعنی کائنات میں جو دعا قبول نہیں ہوتی، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کی یہ خصوصیت ہے، یہاں پر آ کر آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ظاہر کی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر جو ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو اس کا خدام بنا دیتا ہے، یعنی وہ مخدوم ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے خادم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، مال میں اضافہ کر دیتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جو اس نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کا کئی گنا ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے، آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اندر ثواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ثواب یہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ابھی لوگ باہر کھڑے ہوں گے، وہ 70 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ 70 سال آخرت کے نہ جانے کتنے طویل ہوں گے، وہ 70 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بھی اسے بہت کچھ ملے گا۔ لوگ معصومین علیہ السلام کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی زائر معصوم علیہ السلام کو حق شفاعت عطا کر دیتا ہے، وہ یعنی وہ شفیع مذنبین کی ایک کیفیت میں آ جاتا ہے اللہ۔ اور جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے بھی ضرر ہے۔ اس کے لیے ضرر کیا ہے؟ اس کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ عمر میں کمی اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ جو 1 سال ترک کرتا ہے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال اپنی عمر کا کم کر دیتا ہے۔ اور دوسرے حساب میں فرمایا معصوم علیہ السلام نے، جو شخص معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے 2 سال نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق کو وہ ضائع کرتا ہے۔ لہذا حق کا ضائع کرنا آپ خود جانتے ہیں، معصوم علیہ السلام کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ اول تو چہ جائے کہ ضائع کرنے پہ انسان آ جائے کہ معصوم علیہ السلام کا حق ضائع کر دے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا اسے سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم کہیں کہ معصوم علیہ السلام کا حق ضائع کیا جاتا ہے، اور یہ بات سادہ الفاظ کے اندر بھی بہت سخت جملہ ہوتا ہے، کسی کا حق ضائع کر دینا۔
ایک شاعر تھے، ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، ان کی آنکھیں روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شعر کہتے تھے دنیاوی، اب دنیاوی شعر کہنے کی وجہ سے وہ آنکھوں کا بہت استعمال کرتے تھے، لہذا ایک آنکھ پہلے خراب ہوئی، حد یہاں تک پہنچی کہ اس کی دونوں آنکھیں خراب ہو گئی۔ معصوم علیہ السلام کی راہ کے اندر کوئی بھی چیز رائیگاں نہیں جاتی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، معصوم علیہ السلام کے لیے اس نے شعر نہیں کہے تھے ابھی تک، کہا کہ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے معصوم علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا مصیبت امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ اشعار کہے۔ وہ کہتا ہے میں بیدار ہوا اور میں گریہ و نالہ کر رہا تھا۔ جب بیدار ہوا تو گریہ و نالہ کرنے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے لیے اشعار کہنا شروع کر دیے، اور یہ اشعار کافی سارے ہیں، لہذا میں ان کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ہر مشکل کا حل مجلس سے ملتا ہے، عقیدہ ہمیں مجلس سے ملتا ہے، شفاعت ہمیں مجلس سے ملتی ہے، معرفت ہمیں مجلس سے ملتی ہے۔ مجلس کے اندر آنے والا ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے وہ آنے سے پہلے گناہگار ہوتا ہے، آنے کے بعد اس طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے ماں کے بطن سے وہ تازہ متولد ہوا ہو، یعنی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ جو شخص مجلس میں آتا ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے، مجلس کا محل جس طریقے سے کعبہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ آ کے فرشتے طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے آسمان پہ جا کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو مجلس کراتا ہے ان کے فرشتوں کے اور اس مجلس میں حاضر ہونے والے فرشتوں کے پروں میں خوشبو ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس خوشبو سے رشک کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ کے لیے آپ کے میسیج، آپ کی دعائیں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام یقیناً آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پہنچنے کا واحد وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام، لہذا آپ جانتے ہیں سکرین کے اوپر یہ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، اپنے پیام بھیجئے، ہم آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا، تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا، امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، زینب نے تیری پہ چھوڑا تھا مدینہ، چھوڑا تھا مدینہ، میں کیسے بتاؤں اسے سقائے سکینہ، مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، تم قتل ہوئے پہ بھی چل جائے گی شمشیر، اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سلام ہو میرے پیارے مولا، مولا مجھ گناہگار کو قبول کر لیجئے۔ مولا امام حسین، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں،
مولا مجھ روح سیاہ کی مدد کیجیے، مولا ہم سب جوانوں کی زندگیاں خوب کر دیجیے، مولا جو جوان شادیاں نہیں ہو سکیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا کیجیے، مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا کیجیے، مولا ہماری آبرو خراب نہ ہو، مولا ہمارے سبب سے ہمارا خانوادہ کبھی بھی ذلیل نہ ہو، مولا ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، مولا اپنا قرب نصیب کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو معرفت نصیب فرمائیں اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، دعا کی آپ سے التماس ہے، ہماری یاد بھی کبھی کبھار کر لیا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حاجتیں قبول کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت زیادہ گرفتار ہیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو ہمارے لیے دعا کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب، امام حسین علیہ السلام کے بھائی مولا عباس علیہ السلام کے قریب دعا کیجئے، دوبارہ آئیں، امام حسین علیہ السلام کی تحلیل بوسی کریں آ کر۔ مولا امام حسین سے اور کوئی آرزو نہیں ہے، بس میری والدہ کو صحت عطا فرما دیں، مولا آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جلد زیارت امام حسین علیہ السلام کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علیہ السلام، یا امام حسین بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ گرفتاریاں ہیں، مولا انہیں حل فرما دیجئے، ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، مولا ہم سب جوانوں کو راہ راست کی ہدایت کیجئے، مولا ہمیں عاقبت بالخیر کیجئے، مولا ہمیں اپنی زیارت کا دوبارہ شرف نصیب فرما دیجئے، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، مولا آپ اپنی زیارت کا شرف مجھے کیوں عطا نہیں فرما رہے، مولا صرف آپ سے یہی چاہا ہے کہ میرا شوہر ایک اچھی زندگی گزار سکیں، مولا میرے شوہر کے لیے اچھا کام نصیب فرما دیجئے تاکہ ہم آپ کے حرم میں آ کر ایک اچھا سا دسترخوان بچھائیں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلائیں، مولا ہماری پریشانیاں دور فرمائیے، اپنی زیارت نصیب فرمائیے، مولا آپ کے توسل کو قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر جائیں گے پھر آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے، مولا ہم دوستوں کو یہ آرزو جو ہم رکھتے ہیں اسے قبول فرما لیجئے نا، اپنی زیارت نصیب فرمائیے، مولا ہماری پریشانیاں دور فرمائیے، ہم سب دوست اسی نیک کام کے اندر شریک رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سینہ زنی کریں اور آپ کی زیارتوں پر آ کر یہاں پر آ کر سینہ زنی برگزار کریں، مولا ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، مولا آپ کے توسل کو تا حیات قائم و دائم رکھے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، مولا سلام ہو آپ پر اور آپ لوگوں کی اس کاوش کا جو کہ امام حسین علیہ السلام چینل پر آپ انجام دیتے ہیں، آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے زائر ہو جائیں، اور دعا ہے کربلا کے حالات ہمیشہ اچھے رہیں اور جہاں پر بھی مومن آباد ہیں خداوند متعال انہیں صحت دے، تندرستی دے، دنیا و آخرت کے شر سے محفوظ رہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا امام حسین، امام حسین علیہ السلام ہمیں خوش بخت کر دیجئے، ہماری دعائیں قبول فرمائیے، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں دراز فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمیں شر سے محفوظ فرمائیے، حجت خدا کا ظہور عطا فرمائیے، مولا کے روبرو شرمساری سے نجات عطا فرمائیے، آپ کو اب کی تشنا لبی کا واسطہ، آپ کو علی اصغر کی تشنا لبی کا واسطہ حجت خدا کا ظہور عطا فرمائیے، امام زمان علیہ السلام کے روبرو شرمساری سے نجات عطا فرمائیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔